قوالی جو عام طور پہ اب بھی مسلمان صوفیہ کی قبروں پر پائی جاتی ہے اور ساز اور آواز کے ساتھ وہ اشعار اور وہ حمدیہ کلام اور مختلف چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو غیر شرعی قرار دیا اور انہوں نے صاف صاف بتایا کہ یہ چیزیں ان کی مملکت میں بند ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود لوگ باز نہیں آئے۔ احمد آباد کے مشہور صوفی اور ایک بزرگ تھے یحییٰ چشتی، انہوں نے اپنے زمانے میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کی مخالفت کی اور اورنگزیب تک یہ بھی بات پہنچی تو انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ اگر ان میں مذہبی تعصب اور یہ چیزیں ہوتی تو کون بادشاہ ہے جو اتنی بڑی مملکت رکھتا اور اس کے باوجود ان ناگواری کی حرکتوں کو برداشت کرے اور چپ رہے۔ صوفی یحییٰ چشتی جو تھے ان پر ایک مرتبہ ایک حالت طاری ہو گئی اور وہاں کے محتسب جو مرزا باقر تھے انہوں نے پابندی لگانی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ آئندہ سے یہاں پر قوالی اور یہ چیزیں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے احتساب کا محکمہ مقرر کیا تھا اور بہت اچھے اچھے لوگوں کو چن کے اس میں رکھا کہ میری مملکت میں کہیں بھی ایسے کام نہ ہونے پائیں جس سے شرع کی مخالفت مسلمانوں میں لازم آتی ہو۔ جو اصولی طور پر مسلمان ہیں ہی نہیں ان کے لیے پالیسی الگ تھی اور جو مسلمان تھے ان کے لیے پالیسی الگ تھی۔ تو یحییٰ چشتی اور ان کے مریدوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ محتسب نے شیخ پر طاقت کا استعمال کرنا چاہا اور چاہا کہ انہیں قید میں ڈالیں۔ یہ اطلاع شدہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے محتسب کو روک دیا اور کہا شیخ کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے سینے میں ایک دل بھی تھا اور یہ جو الزامات لوگ اس پہ لگاتے ہیں اگر اس میں تعصب ہوتا تو وہ ان چیزوں کا کچھ سے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ خود ان کے منہ پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آدمی کا اس نے کہا کہ ان مزارات پہ جو قوالیاں اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور اس گانے بجانے کی وجہ سے اولیاء اللہ کو اپنی قبروں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر اپنی کچھ مکاشفات کا ذکر کیا کہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں تو آپ ان پر مکمل طور پر پابندی لگائیں اور سختی کریں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے اور کچھ نہیں کہا۔ جن لوگوں نے اورنگزیب کی جوانی اور شہزادگی کے متعلق لکھا ہے انہوں نے کہا ایک زمانہ ایسا بھی اس پر گزرا ہے جب ستار بجانے کا اورنگزیب خود ماہر تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے بجانا چھوڑ دیا اور یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو اللہ نے اس سے اتنا بڑا کام لیا کہ امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے درگزر فرمایا ہوگا۔ مگر فرض کر لیں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر دربار میں وہ ستار بجاتے اور درباری تالیاں پیٹتے اور ان کو اس پر شاباش دیتے تو بھی وہ اتنے ہی برے بادشاہ مورخین کے نزدیک ہوتے جتنے برے آج ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ موسیقی کا وہ مخالف تھا، وہ تو کہتے ہیں کہ باپ کو قتل کروایا، بھائیوں کو قتل کروایا، ہندوؤں پہ پابندی کی، ہندوؤں پہ ظلم کیا، ناچنے گانے والوں پر پابندی اورنگزیب نے لگائی اور لوگوں نے اس پابندی پر ان کے سامنے ان کا مذاق اڑایا، لیکن اتنا متحمل مزاج بادشاہ تھا کچھ برا نہیں مانا۔ جمعے کے دن وہ ایک دن مسجد جا رہے تھے اور راستے میں 1000 گویے اکٹھے ہو گئے اور ان 1000 آدمیوں نے سجے ہوئے باقاعدہ 20 جنازے اٹھا رکھے تھے اور وہ جس طرح گاتے تھے اسی طرح رو رہے تھے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ کئی جنازے ہیں اور لوگ رو پیٹ رہے ہیں تو انہوں نے دور سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، ان لوگوں کو بلاؤ۔ تو گویوں کے جو نمائندے تھے انہیں بھی معلوم تھا کہ اورنگزیب اس راستے سے نماز کے لیے مسجد کو جاتے ہیں، تو جب ان کے سرکاری اہلکار بلانے کے لیے گئے تو گویوں کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ اورنگزیب نے موسیقی کا خاتمہ کر دیا ہے اور یہ جنازے دیکھو، یہ ستار رکھا ہے، یہ فلاں آلہ رکھا ہے، یہ بانسری رکھی ہے، یہ فلاں چیز ہے، ہم سب لوگ قبروں میں دفنانے جا رہے ہیں اور رو پیٹ رہے ہیں کہ زندگی بھر جن کو عزیز رکھا آج ان کی موت بھی دیکھنی تھی اورنگزیب کے دور میں۔ تو بجائے اس کے کہ اورنگزیب کو غصہ آتا اور اورنگزیب اس سے ناراض ہوتے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو مسکرائے اور کہا انہیں کہنا بس ایک بات یاد رکھیں کہ اچھی طرح اور گہرا دفن کرنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ میتیں اکھڑائیں۔ یہ چیز ہے، یہ جواب بتاتا ہے کہ وہ بادشاہی کا فن جانتا تھا
اور بادشاہ ہر کہو مہ سے منہ کہاں لگاتا ہے، ہر بات کا جواب کہاں دیتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کا جواب دینا ہے اور کس چیز کا جواب نہیں دینا، کون سی چیز ایسی ہے جو ٹالی جا سکتی ہے، درگزر کرنا زیادہ بہتر۔ اگر اس نے مندروں کے ساتھ کچھ کیا تو آپ تاریخ کا انصاف سے جائزہ لیجئے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے پورے دور میں مسجدیں کہاں بنوائی ہیں۔ لاہور کی ایک مسجد کو چھوڑ دیں، 50-60 برس میں بس ایک مسجد بنوا دی، زیادہ سے زیادہ 2-3 ثابت ہو جائیں گے۔ باقی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے خالص ٹھیک شریعت کے اس حکم پر عمل کیا کہ مساجد کو بہت زیادہ پر رونق نہ بنایا جائے، بہت زیادہ اچھے طریقے پہ نہ بنایا جائے، جیسے مسلمان ہیں محلے اور گرد و پیش میں رہتے مسجد ویسی ہی بننی چاہیے۔ لاہور کی مسجد اینٹ کی مسجد بنی ہوئی تھی، یہ تو اس پہ سرخ پتھر بعد میں لگایا گیا ہے، اور وہ لگا ہے 20ویں صدی میں، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے جب اس مسجد کو بنایا تھا تو یہ سرخ پتھر تو استعمال نہیں ہوا تھا۔ ہاں البتہ جتنی پرانی مسجدیں تھیں جو ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، سینکڑوں مساجد کی انہوں نے مرمت کرائی۔ اورنگزیب پہلے آدمی ہیں غالباً جنہوں نے کہا کہ مساجد کے ائمہ، مؤذن اور خطیب، ان تینوں کی تنخواہ سرکار سے جائے گی، اور تینوں کی تنخواہ سرکار سے جاتی تھی۔ اور بہت جگہیں ایسی تھیں جہاں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، ان تک رپورٹ پہنچتی تھی، مگر انہوں نے کبھی نہ برا منایا اور نہ ان چیزوں کو انہوں نے منع کیا کہ اس خطیب یا اس مؤذن کو یا اس امام کو برطرف کر دیا جائے۔ قلعے میں تھے اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، 13 آدمی پکڑے گئے، اور ہندو اور مسلمان دونوں تھے، سازش ہوئی تھی۔ تو دربار کے جو قاضی تھے اکرم، انہوں نے مجرموں کی ساری بات سنی اور سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ تو انہوں نے سزا کیا دی؟ انہوں نے کہا ہندوؤں کو تو سزا یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان مجرموں کو سزا یہ ہے کہ 3 سال قید بمشقت دے دی جائے۔ قاضی اکرم کا یہ فیصلہ جب اورنگزیب رحمت اللہ کے سامنے آیا کہ وہ دستخط کر دیں تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ غلط ہے، اور انہوں نے کہا ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی سزا کیسے دی جا سکتی ہے جبکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ واپس بھیج دیا اور کہا مفتی حضرات کے پاس بھیجو اور انہیں کہو قاضیوں کو کہ شریعت کے مطابق دوبارہ فیصلہ لکھیں، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ اور وہ جو نئے منصف تھے اس میں اورنگزیب کی کمال کی انصاف کی بات ہے کہ انہوں نے کہا مفتی اور قاضی جب بیٹھیں گے تو ان میں ہندوؤں کو بھی بٹھاؤ جو پنڈت ہیں، بڑے ہیں، کہ مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ جو پینل بنا تھا ہندو اور مسلمان اہل علم پر مشتمل، انہوں نے کہا کہ ان سب کو سزائے موت کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس پر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے سزائے موت کی منظوری دی۔ غلطی دونوں کی تھی، ہندوؤں کی بھی مسلمانوں کی بھی، اس میں سزا میں کوئی امتیاز نہیں برتا۔ اورنگزیب کی نجی زندگی آپ دیکھ لیں، طاعون کی وبا پھیلی اور 1688 میں ان کی پہلی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ادے پوری سے انہوں نے دوسری شادی کی ہے، آخری وقت تک کہ ان کی اہلیہ ان کے حرم میں رہی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی شادی ایک ایسی خاتون سے ہوئی جس کے لیے بائی کا لفظ آتا ہے، اور بائی کا لفظ عام طور پہ ہندو عورتوں کے لیے ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کشمیر کی خاتون تھی، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ ہندو تھیں اور انہیں مسلمان کر کے پھر اورنگزیب نے ان پہ شادی کی تھی۔ 4 سے کم بیویاں اس کی ہمیشہ رہی ہیں، مرہٹوں پر فتح ملی، اور ان کے ایک افسر تھے محرم خان۔ یہ سب آپ معاصر عالمگیری میں دیکھ لیجیے۔ محرم خان نے کہا کہ یہاں پر جتنی آپ کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں اور مغل حکومت کو تباہ کرنے کے لیے جتنے دشمن اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ عہدیدار وہ ہندو تھے، انہوں نے کام کیا۔ تو کیا خوبصورت جواب اورنگزیب نے دیا ہے، اور یہ جواب ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہے جس انسان کو کبھی حکومت کرنے کا موقع ملے اور عوام فرقہ واریت میں مبتلا ہو۔ اورنگزیب نے کہا حکومت چلانے کے کاموں کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا۔ محرم خان اگر تمہارا مشورہ مان لوں تو اس کے بعد میرے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہندوستان میں تمام ہندو راجاؤں اور ان کے ماتحتوں کو میں جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دوں، اور میں ایسے نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ غیر مسلم افسروں کو
عہدے سے معزول کرنے کا فیصلہ اگر میں کروں تو اس کی حمایت سمجھدار لوگ کبھی نہیں کریں گے. ایک جگہ ان کے فارسی میں الفاظ آئے ہیں کہ سمجھدار لوگ کبھی ایسے نہیں کرتے، یعنی تم جو مجھے مشورہ دے رہے ہو تو سمجھدار لوگ کبھی ایسے نہیں کرتے کہ ایسے مشوروں پر عمل کریں. اتنا زیادہ بیدار مغز اور چکنا تھا کہ میر حسن نے لکھا، ایک جگہ تھی ہندوستان میں برہم پوری، اور برہم کا جو ہے دریا اس کی عبادت کی جاتی تھی. تو اس افسر نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو خوش کرنے کے لیے ایک نہایت گری ہوئی حرکت کی، اور حرکت اس نے یہ کی کہ اس نے ہندوؤں کو چڑھانے کے لیے برہم کی بجائے اسلام کا لفظ استعمال کیا اور لکھا اورنگزیب کو کہ اسلام پوری کا قلعہ کمزور ہے اور آپ کے پروگرام میں ہے آپ فلاں مہینے میں وہاں تشریف لائیں گے تو قلعہ چاہتا ہے کہ اس کی مرمت کی جائے، اس سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اورنگزیب نے جو جواب لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کیسی دانائی تھی. انہوں نے پہلا فقرہ یہی لکھا کہ اسلام پوری لفظ لکھ کر تم نے مناسب کام نہیں کیا، اس کا نام برہم پوری ہے، برہم پوری ہی لکھنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ گھٹیا درجے کی حرکت کہ اپنے مخالفین کو تنگ کرنا اور ان کے مقدس ناموں کو بدلنا اپنے اسلامی ناموں کے ساتھ اس طرح سے کہ لوگ چڑھیں اور لوگوں میں نفرت تعصب پیدا ہو. اورنگزیب نے میر حسن کو یہ ڈانٹی تو ہے جو پلائی. انہوں نے کہا تمہیں پرانا نام لکھنا چاہیے، برہم پوری وہی لکھنا چاہیے تھا، اور جس قلعے کا تم ذکر کر رہے ہو اس کے قریب فلاں قلعہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، اس کا بھی کچھ علاج سوچا. اورنگزیب نے خود سے قبضہ نہیں کر لیا حکومت پہ، یہ ان کو غلط فہمی ہے جنہوں نے تاریخ کے ان ابواب کا مطالعہ نہیں کیا جو شاہ جہان کے آخری دور کے تذکروں پر مشتمل ہے. شاہ جہان نے چیف جسٹس قاضی القضات جن کو لگایا تھا وہ اور تھے، اور جب بحث یہ ہوئی کہ دارا شکوہ غالب آتا جا رہا ہے اور اورنگزیب اور شاہ جہان بادشاہ کے فیصلے اب حقیقت میں دارا شکوہ کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اگر صورتحال یہی ہے تو کیا شاہ جہان کو معطل کر کے اس کے بیٹوں میں سے کسی کو حکومت کرنے کا حق دیا جا سکتا ہے؟ جن لوگوں نے جدید تاریخ پڑھی ہے، مگر پڑھیں کیوں صاحب، وہ سب جانتے ہیں کہ شاہ سعود اور شاہ فیصل ان دونوں کا معاملہ کیا ہوا تھا کہ شاہ فیصل مرحوم نے اس وقت کے علماء سے کہا تھا کہ اب بھائی فیصلوں کی طاقت جو رکھتے ہیں ان میں وہ سوجھ بوجھ نہیں رہی جو اب کا تقاضا ہے، اور ان کی بیماری نے انہیں معذور کر دیا ہے، لہذا ان کی جگہ کسی اور کو دی جانی چاہیے. ایسا ہی معاملہ اس وقت پیش آ گیا تھا اور قاضی القضات نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، دارا شکوہ کر رہا ہے تو شاہ جہان کی مرضی سے ہی کر رہا ہے، میں کسی کے لیے اختیار نہیں دے سکتا کہ شریعت کے مطابق وہ اس طرح کرے. اورنگزیب رحمت اللہ نے جب دیکھا کہ ہندوؤں کا تسلط اور اثر غالب آتا جا رہا ہے اور جو کچھ ہمارے دادا اکبر نے کیا تھا اب پھر وہ لوٹ کے پردادے کی دور واپس آ جائے گا اور لامذہبیت اور نیا دین الہی پھر ایک رائج ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہندو براہمن اور یہ لوگ آ کے حکومتیں کریں گے. تو انہوں نے گجرات کے قاضی عبد الوہاب کو درخواست دی اور انہیں کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ اب یہ صورتحال کس بات کا تقاضا کرتی. انہوں نے یہی لکھا قاضی عبد الوہاب نے کہ شاہ جہان کی صحت گر گئی ہے اور مملکت پر حکومت کرنے کے اب وہ قابل نہیں رہے، اور اس کے بعد 4 بیٹے ہیں ان کے، اور ان بیٹوں میں اورنگزیب چونکہ خدا کے دین کا زیادہ نگران اور زیادہ پاسبان اور زیادہ اس کا پاس رکھنے والا ہے، اس لیے ان کا خطبہ پڑھا جانا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے. جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو اورنگزیب آگے بڑھے. یہ شریعت کا ادب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اورنگزیب نے اسے مجبور کیا ہوگا، تو پھر قاضی پر بات چلی جاتی ہے کہ وہ کیوں مجبور ہوا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خود فقیہ تھے، خود پڑھا لکھا آدمی تھا. جو ہی اس نے حکومت سنبھالی ہے انہوں نے قانون بنا دیا تھا ملک میں، اس قانون کو نہیں پڑھتے، اس سے کیوں نظریں چراتے ہیں؟ انہوں نے قانون بنایا کہ کوئی پرانا مندر مسمار نہیں کیا جائے گا،
اور انہوں نے کہا ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، ان کی مذہبی عمارتیں، گرجے، مندر، سب کا احترام کیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہندوؤں کو پوری تاریخ سے ثابت ہے، جس کا ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، انہوں نے مندروں کے لیے پیسے دیے کہ اپنے مندروں کو ٹھیک کرو۔ شاہ جہان نے مندر توڑوائے تھے اس لیے کہ بغاوت کا مرکز بن گئے تھے، اور اورنگزیب کے زمانے میں مندر کھلے اور پھر وہی بغاوت کے قصے پیش آنا شروع ہوئے، تو 1665 میں انہوں نے حکم دیا اور انہوں نے کہا بند کرو ان تمام مندروں کو جو والد کے زمانے میں بند تھے۔ اور مندروں کے لیے اور مٹھوں کے لیے انہوں نے جو وظیفے مقرر کیے، ان میں بہت سے مندر ایسے ہیں۔ سومیشور ناتھ مہادیو کا مندر، بنارس میں وشوناتھ کا مندر تھا، چترکوٹ میں بالاجی مندر تھا، گوہاٹی میں امانند مندر تھا، جین مندر تھے، شمالی ہند میں بے شمار مندروں، اور حتیٰ کہ سکھوں کے گردواروں کے لیے اورنگزیب نے پروانے لکھ کے بھیجے اور جاگیریں وقف کی اور کہا اتنے گاؤں اس مندر کے لیے، اتنے گاؤں اس مندر کے لیے۔ بنارس کے وشوناتھ مندر کے توڑنے کا الزام اورنگزیب پر لگاتے ہیں اور دوسری طرف یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کتنے مندروں کو سپورٹ بھی کیا۔ اور پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بنارس اور متھرا ہی کے مندروں کو اورنگزیب نے فرض کر لو تباہ کیا تو کیوں کیا؟ کیا ہندوستان میں اور مندر نہیں رہ گئے تھے؟ اور کہاں توڑے تھے انہوں نے؟ تو جھوٹ ہے، لوگ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں انہوں نے ہندوؤں کے آپس کے معاملات میں بہت مرتبہ یہ کہا کہ یہ لوگ خود ہی اس معاملے کو نبٹ لیں۔ مشہور علاقہ ہے کچھ، اور وہاں کی 8 مہارانیاں وشوناتھ کے مندر میں درشن کرنے گئی۔ ایک ان میں سے غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی اور وہاں کے پنڈتوں نے انہیں اغوا کر لیا، اور کچھ کے راجا نے بھرپور کوشش کر لی کہ کسی طرح اس رانی کو ان کے قبضے سے نکال لائے، نہیں کچھ پیش ہوئی۔ تو انہوں نے یہ خبر دلی پہنچائی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو، اور اورنگزیب نے اس پہ لکھ دیا کہ آپ لوگوں کا، ہندوؤں کا آپس کا معاملہ ہے، حکومت کی طرف سے اس میں دخل نہیں دیا جائے گا۔ کچھ کے راجا خود چل کے آئے اور منت سماجت کی کہ آپ کچھ کریں اور وہاں سے اس رانی کو بچانا ہے۔ تو اورنگزیب نے پھر بھی کتنی سمجھداری اور دانش مندی سے کام لیا، انہوں نے ہندو سپاہیوں کو بھیجا جن پر انہیں اعتبار تھا کہ یہ سچ بولنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جاؤ اور یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے اور مجھے رپورٹ دینا کہ کیا ہوا۔ ہندو سپاہی جب پہنچے ہیں تو برہمنوں نے ان پہ حملہ کر دیا۔ اب جب سرکاری فوج پر حملہ ہو تو پھر تو غیرت گوارا نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے پھر بھیجی فوج اور انہوں نے کہا کہ ان سب کو گرفتار کرو اور دیکھو کہ کیا ہوا ہے۔ فوجی اتنے زیادہ تھے اور اچانک حملہ آور ہوئے کہ برہمنوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، تو مندر انہوں نے فوری طور پر بند کر دیے۔ پھر مندر کی دیوار توڑ کے جب اندر داخل ہوئے تو ایک بڑے دیوتا کے پاس پہنچے اور برہمن گرفتار ہو گئے، پنڈت گرفتار ہو گئے۔ تو انہوں نے دیکھا ایک سرنگ ہے اس بت کے پیچھے، تو انہوں نے جب بت کو ہٹایا اور سرنگ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو انتہائی ناگوار قسم کی بو نکل رہی تھی۔ 2 دن تک تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چھڑک کر دوائیں اس بو کو ختم کیا گیا، اور تیسرے دن فوج والے اندر گھسے اور دیکھا تو سرنگ بہت آگے جا رہی تھی، آخر پہ پہنچ کے گلی سڑی لاشیں ملی، اور کچھ کی وہ جو لاپتہ رانی ہو گئی تھی اس کی لاش ملی، جس کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا کر چکے تھے لوگ۔ تو پجاری گرفتار کیے گئے اور پھر جا کر سزا دیا اورنگزیب نے، ورنہ وہ ٹالتے رہے اور کہتے رہے کہ تم لوگوں کا اپنا معاملہ ہے، تم لوگ خود اس کو نپٹا دو۔ حیدرآباد میں چلے جائیں، سالار جنگ میوزیم ہے نا، حیدرآباد والے اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا ریکارڈ نکالیں، اسے شائع کریں، وہاں ابھی تک یہ ثبوت موجود ہے کہ دکن کی بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے اورنگزیب وہاں ٹھہرے تھے، اور وہاں پر برہمن خاندان تھا، اور برہمن خاندان سے ان کا ایک خدا، ایک بت چوری ہو گیا، اور قرب و جوار میں جو مسلمان گھرانے تھے ان پر شبے کا اظہار کیا گیا
اور تحقیق ہوئی، پتا چلا کسی مسلمان نے ان کے اس خدا کو چوری نہیں کیا. تو اس براہمن کی بیوی اورنگزیب کے پاس آئی اور کہا میرے شوہر کا حال یہ ہے کہ جب تک وہ صبح اٹھ کے اس کی عبادت نہ کر لیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور اب مرنے کے قریب ہو گیا ہے فاقہ کشی کر کے. تو اورنگزیب نے کہا کہ ایک دن اور رات کے اندر اندر وہ مورتی مل جانی چاہیے، اگر نہ ملی تو سب کو شدید سزا دی جائے گی اور سارے گاؤں کے لوگ اس سزا کو بھگتیں گے. آخر کار وہ مورتی ملی اور اس براہمن کو دی گئی. اگر اورنگزیب اتنے ہی مندروں اور مورتیوں کو توڑنے والے تھے تو یہ دوسری طرف کی پالیسی کیا تھی جس کے ریکارڈ سارے موجود ہیں. بی این پانڈے جب آزادی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے 47 میں، تو الہ آباد میں میونسپلٹی کے چیئرمین رہے اور الہ آباد میں ان کے سامنے زمین کا جھگڑا آیا. اور زمین کا جھگڑا کیا تھا؟ وہاں پر ایک مندر کے جو پنڈت تھے، بڑے تھے، ان کو دان میں ملی تھی وہ زمین. اب دو آدمیوں نے دعویٰ کیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے ثبوت کے لیے کاغذات پیش کیے اور انہوں نے کہا یہ وہ کاغذات ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اب پنڈت جی کے جانے کے بعد یہ زمین مجھے ملنی چاہیے. دوسرے نے کہا مجھے ملنی چاہیے. اور آخر ایک نے ایک چیز پیش کی جس پر بی این پانڈے نے فیصلہ کر دیا اور وہ یہ تھا کہ اس نے وہ پروانہ پیش کیا، وہ فرمان پیش کیا جس میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم مبارک سے لکھا تھا کہ اس الہ آباد کے مندر کے لیے اتنی زمین اور اتنا نقد پیسہ، یہ سب کچھ اس مندر کو دیا جا رہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہاں سے جو بھی آمدن حاصل ہوگی اس سے مندر میں چڑھاوا اور پوجا کے لیے جو رسومات ہوتی ہیں پیسہ انہی پہ خرچ کیا جائے گا، ذاتی ملکیت نہیں ہوگی. 1659 سے 1685 کے درمیان اورنگزیب نے شمالی ہندوستان میں جو کچھ گردواروں کے متعلق زمینوں کو وقف کیا ہے وہ ابھی تک تاریخ میں محفوظ ہے. بنارس میں گوری محلہ تھا اور وہاں پر ایک مسلمان تھا، اس نے مندر کی عمارت کو توڑا مسلمانوں نے اور اس پر پارک بنانا چاہتے تھے. اورنگزیب رحمت اللہ تک جب اطلاع پہنچی تو مارچ 1659 میں انہوں نے پابندی لگا دی اور ان کا خبردار کوئی تفریحی مقام نہیں بنایا جا سکتا، ہندوؤں کو ان کے مندر کی زمین واپس ملے گی. اور مندر تو مندر رہے. اورنگزیب سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے پاس ایک درخواست آئی. مہاراجا تھے دھیراج راجا رام سنگھ، اور انہوں نے درخواست میں لکھا کہ گنگا ندی کے کنارے وہاں پجاری کی کوئی جگہ تھی، ایک مکان تعمیر کیا گیا تھا اور کچھ مسلمان ہیں جو پجاریوں کو پریشان کر رہے ہیں. تو اورنگزیب نے ان مسلمانوں کو تنبیہی خط لکھا اور کہا کہ اگر یہاں پجاری تنگ ہوئے اور انہوں نے شکایت آئندہ کی تو تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے، اور کہا کہ امن سکون سے رہو اور مسلمان اور ہندو مل جل کر رہیں. انگریزوں کے زمانے میں 1934 میں الہ آباد ہائی کورٹ میں مقدمے ہوئے اور زمینوں کے تنازعات چل رہے تھے اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے فرامین پیش کیے گئے اور 5 مکان تھے. ان کے متعلق بنارس میں ایک مسلمان نذیر بیگ تھا، اس نے ان پر قبضہ کر لیا اور 1672 عیسوی کا فرمان پیش کیا گیا اور انہوں نے کہا جناب یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جائیداد ہے جو ہماری تھی اور جنمل اور جگمل نے. اور انہوں نے کہا نذیر بیگ نے قبضہ کیا اور یہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دی تھی. تو حکومت نے فیصلہ کیا اور واپس دے دی گئی تھی. اور جین میں ایک مندر تھا اور 24 گھنٹے اس میں آگ جلائی جاتی تھی. تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ مسلمان عہدیداروں نے پابندی لگانی چاہیے. تو وہاں کے جو شیو مندر کے پجاری تھے انہوں نے اورنگزیب کو درخواست دی اور اورنگزیب نے درخواست پہ لکھا محمد مہدی کو جو وہاں سے اعلیٰ افسر تھے کہ جانچ کراؤ کہ کیا مسلمان واقعی ایسی حرکت کر رہے ہیں. معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو منع کیا اور اس کے بعد اورنگزیب نے کہا کہ 4 سیر خالص دیسی گھی کوتوال کو لکھا کہ اس مندر میں دیا جانا چاہیے، دیتے رہو تاکہ 24 گھنٹے اگر چراغ چلانا چاہتے ہیں تو چلاتے رہیں. یہ وہ اورنگزیب ہے جس کو کہتے ہیں کہ متعصب تھا
اور ہندوؤں کے مندر اس نے توڑ دیے اور یہ ٹیکس لگا دیے. چنتامنی کے مندر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اسی چنتامنی کا مندر جو احمد آباد میں تھا رئیس شہر کو لکھا کہ اس مندر کو تعمیر کیا جائے اور اتنی زمینیں اس مندر کے پجاریوں کے لیے دے دی جائیں تاکہ وہ جس دھیان گیان میں لگے ہوئے ہیں لگے رہیں. جانس چیف سیکرٹری تھا. 1923 میں اس نے ایک مقدمے میں ہندوستان میں یہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا فرمان پیش کیا اور اسے بتایا کہ اورنگزیب اسی طرح ہندوؤں پر احسانات کرتے رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے نے اس درویش نے جو بادشاہوں کی صف میں درویش تھا تقریباً 27 سال جنوبی ہندوستان میں گزارے ہیں. ان 27 سالوں میں کوئی ایک ہندو مندر انہوں نے برباد کیا. بنگال میں وشال پور میں ان کے زمانے میں ہندو مندروں کی تعمیر ہوئی ہے. انہوں نے کبھی روکا ہے؟ ان تک اطلاع نہیں پہنچتی تھی کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مندروں سے حکومت کو تعاون ملتا رہا اورنگزیب ان کے حق میں مخلص رہے اور جن مندروں سے بغاوت اور سرکشی اور سازشیں وہ مندر تھے یا مسجد تھے اورنگزیب کا حق بنتا تھا کہ اپنی حکومت کا دفاع کرے. انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا. حتیٰ کہ ان کے والد نے جن چیزوں کی نشاندہی کی تھی انہوں نے اسی کو قائم رکھا. تو کوئی تھا ان کی مملکت میں، سکھ تھے، راجپوت تھے، ہندو تھے، مراٹھے تھے، مسلمان تھے. یکساں نرمی اور فراخ دلی کا سلوک ہر ایک کے ساتھ رہا ہے جب تک کہ ان لوگوں نے خود اپنی حالتیں نہیں بدلی اور جب تک کہ خود انہوں نے ثابت نہیں کر دیا کسی نے بھی کہ ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. تو پھر حکومت کا مسئلہ تو پھر حکومت کا ہوتا ہے. سکھوں کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں. کچھ قصے ہیں جو بہت بعد میں گھڑے گئے اور اورنگزیب کے زمانے میں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا. لوگوں نے تاریخ کو مسخ کیا ہے اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب لوگوں کے ساتھ پورے ہندوستان پہ حکومت کرنے کی وجہ سے یکساں رویے کے ساتھ برابر پیش آتے رہے. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس شخص نے ڈرا دھمکا کے ہندوؤں کو مسلمان بنایا. ابھی آپ سن چکے جن کے لیے قاضی نے فیصلہ کیا کہ ہندوؤں کو سزا دیں. قاضی اکرم نے کہا کہ انہیں مسلمان کر دو. انہوں نے کہا جبرن مسلمان بنایا نہیں جا سکتا. شاہ جہان بادشاہ میں اس کے دور میں بندیرا کے راجا تھے اندرامن. ان کو کسی وجہ سے شاہ جہان نے قید کر لیا. جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ دکن کے صوبیدار ہوئے تو انہوں نے اسی اندرامن کے لیے درخواست لکھی والد کے نام شاہ جہان بادشاہ کے کہ آپ اسے رہا کر دیں. تو شاہ جہان نے بیٹے کو خط لکھا کہ اس نے مسلسل ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں اور صرف ایک شرط پر رہا ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. اب جانتے ہیں اورنگزیب شہزادے نے اپنے باپ کو کیا لکھا. انہوں نے اس بات کی اس شرط کی سختی سے مخالفت کی اور کہا ابا اس شرط کی تعمیل نہیں ہو سکتی. ایسا کرنا ناجائز ہے اور یہ تنگ نظری کا کام ہے اور راجا کی رہائی شرائط کے مطابق ہونی چاہیے. اورنگزیب کا یہ خط خدا بخش لائبریری پٹنہ میں غالباً اس کا قلمی نسخہ ابھی بھی محفوظ ہوگا. وہاں والوں سے دریافت کیا جا سکتا ہے. تو جو باپ کی بات اس نے کاٹ دی اور شریعت کا احترام کیا کہ ہم جبرن کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے, تو سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے ہو سکتا تھا. اور اسے ہر وقت کا اندازہ تھا کہ افغانی, پٹھان, بیجاپور کی ریاست, گولکنڈا, یہ سب مسلمان طاقتیں, مراٹھے, سکھ اور راجپوت, یہ سب غیر مسلم طاقتیں, یہ 6 کی 6 طاقتیں اس کے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار ہیں اور کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اس اللہ کے بندے نے ان اپنی رعایا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک نہیں چھوڑا. حالانکہ وہ اتنا شجاع, اتنا بہادر تھا کہ کوئی بات بھی کر دیتا تو سوائے اللہ کے اور کون پوچھنے والا تھا. اس سے پہلے شاہ جہان نے نہیں کیا. اور یہ بہادری اور شجاعت نسلی
وراثت میں اس کے خون میں شامل تھی. تیمور کی اولاد میں یہ شجاعت بہت وافر مقدار میں تھی. بابر سے شاہ جہان بادشاہ تک شجاعت اور بہادری کی داستانیں رقم ہے. اکبر بادشاہ جو تھا عین حالت جنگ میں مست ہاتھی جب روند رہے ہوتے تھے تو ہاتھی کی سونڈ پکڑ کر کھینچ لیتا تھا. کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس اعتبار سے اپنی شجاعت کے اعتبار سے بادشاہی کو ڈیزرو کرتے تھے. شاہ جہان بادشاہ میں بہت خوبیاں تھیں. ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی ان میں یہ بھی تھی کہ جب وہ شہزادے تھے تو تلوار سے شیر کو مار دیا. لیکن عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی شجاعت اپنے باپ اور دادا اور پردادا سب سے بڑھ گئی تھی. صرف 14 برس کا بچہ تھا، لڑکا بالا، اور شاہ جہان ہاتھیوں کی لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے. اور ایک ہاتھی لڑائی میں دوسرے ہاتھی سے پٹا اور غصے کے مارے وہ خود اپنی فوجی کی طرف ٹوٹ پڑا. اور ہاتھی جو بھاگا ہے تو مسلمان ہندو جو سامنے تھے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شاہ جہان بادشاہ تو تماشا دیکھ رہے تھے. ایک شخص وہاں بیٹھا رہ گیا اور وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے پہاڑ کی طرح ڈٹ گیا اور ہاتھی سے مار کا آ رہا ہوتی. اورنگزیب گھوڑے پہ بیٹھے اور ہاتھی نے ان کے گھوڑے کو سونڈ میں پکڑ کر گھمایا اور پٹکا دیا. عالمگیر سیدھا زمین پہ جا کے گرا اور لوٹ پوٹ کے پھر اٹھے اور بڑھ کر ہاتھی پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھی کا منہ پھیر دیا. یہ کوئی فرضی قصے نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم جھوٹ گھڑیں اور ان کی تصویر میں کوئی رنگ نہ ہو تو اس رنگ کو بھرنے کے لیے زبان کو استعمال کریں. اس مارکے کو کہ اس نے تلوار سے ہاتھی پر وہ حملہ کیا کہ ہاتھی بھاگ کھڑا ہوا، تمام مورخین نے تفصیل سے لکھا ہے. ابو طالب کلیم ملک الشعراء تھے شاہ جہان بادشاہ کے زمانے میں. ان کا قصیدہ انہوں نے اس سارے واقعے کو شاعری میں، فارسی شاعری میں لکھ دیا. بے مہمانی گوش ارباب ہو یکے قصہ دارن بمندار گوش زمردم من ای نقل نشنیدہ ام من ازدل شنیدم دل ازدیدہ ام. یہ سارا واقعہ انہوں نے اس شاعری میں نقل کر دیا. اور شاہ جہان بادشاہ کا ایک رنگ آتا تھا ایک جاتا تھا کہ بیٹا اور ہاتھی. اور جب ہاتھی بھاگا ہے تو شاہ جہان نے بادشاہ دیکھ رہے تھے. اورنگزیب رحمت اللہ نے تلوار پھینکی اور 14 برس کا بیٹا آ کے باپ کے گلے لگ گیا. اور شاہ جہان نے سینے سے لپٹا لیا موتی، پیسے، روپے جو کچھ تھا نچھاور کیا اور کہا کہ بیٹے ایسے موقعوں پر احتیاط کیا کرتے ہیں. اس نے کہا مغل خون اور آپ کا بیٹا، یا ہاتھی رہتا یا وہ رہتا. اور یہ نہیں ہے کہ اس شخص کے خون میں گرمی تھی. اس وجہ سے دارا شکو کی جنگ میں آپ دیکھ لیں 1,20,000 پیدل فوج تھی دارا شکو کی. اور جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو آغاز میں صرف 25 سے 30,000 فوجی، تمام مورخین لکھتے ہیں اورنگزیب کے پاس تھے. 30,000 فوجی بھی مان لیجیے تو 1,20,000 کے مقابلے میں 1 اور 4 کی نسبت تناسب بیٹھتا ہے. اور جب لڑائی شروع ہوئی تو صرف 1,000 آدمی اورنگزیب کے ساتھ رہ گئے. اتنی شدت سے دارا شکو نے حملہ کرایا کہ چاروں طرف اورنگزیب کی فوج بکھر گئی. لین پول نے اس پہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے قریب تھا کہ اورنگزیب پسپا ہو جائے کیونکہ اس کے جتنے چیدہ رسالے تھے سب پیچھے ہٹ چکے تھے. اور اس میدان جنگ میں لوگوں نے دیکھا کہ تنہا کھڑا ہے اور مشکل سے 1,000 آدمی اس کے ساتھ رہ گئے تھے. اور یہ ان کو کہہ رہا تھا کہ ٹھہرو، ابھی بھی ٹھہرو، اور دارا کو دیکھو مزید کتنے حملے کرتا ہے. اور پھر اس نے آخر پہ لکھا ہے کہ اورنگزیب کے پٹھوں میں گوشت کی بجائے لوہے کے تار تھے. اور یہ صرف اس شخص کی شجاعت تھی جس نے 1,000 فوجیوں کے ساتھ 1,00,000 کی فوج پر فتح پائی. لین پول صاف کہتا ہے کہ اورنگزیب کے کندھوں میں آساب میں اس کے آساب گوشت کی بجائے فولاد کے بنے ہوئے تھے. 1,000 نے 1,00,000 کو شکست دے دی. اورنگزیب کی شجاعت بھی تھی اور اللہ کا کرم تھا، اللہ کا احسان اور مہربانی تھی، اور اس نے اسلام کو اس ملک میں، اس ہندوستان میں باقی رکھنا تھا. مسلسل حوادث پیش آتے رہے
مسلسل تکالیف پیش آتی رہیں. 1670 کے قریب ستارہ کے مقام پہ پتہ نہیں تھا مغلوں کو، اور مرہٹوں نے ایک سرنگ لگا دی، اور جب یہ فوج گزری ہے تو سرنگ پھٹی، اور فوج میں وہ بربادی پھیلی کہ چاروں طرف انسانوں کے سر، ہاتھ اور پاؤں نظر آتے تھے. آپ اندازہ کیجئے 1669 میں جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت اورنگزیب اپنے گھوڑے سے پر بیٹھا ہوا اس حادثے پر پہنچا، آدمیوں کی لاشیں اٹھوائیں، اور یہ چاہتا تھا کہ خود اس لشکر کو سنبھالے. اور جتنے بھی وہاں لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے منتیں کی اور کہا آپ آگے نہ جائیں اور چھوڑ دیں. اس ارادے سے باز کیا. اور اورنگزیب کا حال یہ تھا کہ اس نے ایک مارکے میں جب دیکھا کہ لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو اس نے اشارہ کیا اور اسے کہا میرے ہاتھی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا دو، خبردار جو میرا ہاتھی اپنی جگہ سے ہل. عالمگیر کا عزم و ثبات تھا، عالمگیر کی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی یہ استقامت تھی، یہ ہمت تھی، یہ اس انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ غیر کا خوف نکلا ہوا تھا. اسی لیے بلخ پورے مغل کبھی فتح نہیں کر سکے. یہ واحد شہزادہ تھا جو اپنی شہزادگی کے زمانے میں بلخ میں گیا ہے. اور بلخ میں میدان جنگ میں ایک موقع ایسا آیا کہ سامنے افغانی لڑ رہے ہیں، سارے کے سارے. عبدالعزیز خان افغانیوں کا بہترین آزمودہ تجربہ کار جرنیل اپنی فوج کو لڑا رہے ہیں، اور ایک موقع آیا کہ اورنگزیب بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ساتھ جو افسر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ حضور کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ تو کہا ظہر کی نماز کا وقت دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا وقت داخل تو نہیں ہوا. اور گھمسان کا رن پڑا اور چاروں طرف سے تیر جب برسنے شروع ہوئے تو یہ استقلال کا مجسمہ، یہ استقامت کا پہاڑ اپنے گھوڑے سے اترا اور میدان جنگ میں نماز بچھوائی اور جائے نماز اور نماز شروع کر دی. سامنے سے اورنگزیب کو دیکھ کر عبدالعزیز دیکھ رہا تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، اس نے دیکھا اس ظہر کے فرائض پڑھے، پھر اس کے بعد نوافل شروع کر دیے. تو آپ جانتے ہیں ساری لڑائی کا فیصلہ کس بات پر ہوا؟ بلخ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. عبدالعزیز چیخنے لگا اور اس نے کہا جس شخص کو موت سے اتنا بھی خوف نہیں ہے اور جو شخص اتنا زیادہ خدا کے قریب ہے کہ یہاں بھی اللہ کی یاد اس سے نہیں چھٹی، اس شخص سے لڑنا تو تقدیر سے لڑنا ہے. اپنی فوج کو اس نے حکم دیا، اس نے کہا ہٹ جاؤ، اللہ کی تقدیر اس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں. یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کی تربیت ایسی تھی. اللہ نے اس کی سرشت میں یہ چیزیں رکھ دی تھیں، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ مسلمان کچھ عرصہ اور اس ملک میں جئیں اور وہ اس ایسے شخص کی بہادری اور ایسی شخص کی شخصیت کو دیکھ لیں جس جیسی شخصیت اب تک مسلمانوں میں دوبارہ پیدا نہیں ہوئی. پھر سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک اور جرم بھی گنواتے ہیں، اور اس کی فرد جرم میں بہت نمایاں کر کر کے یہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ حیدرآباد پر انہوں نے ظلم کیا. وہی بات ہے جو پہلے آپ سے عرض کی جا چکی ہے کہ کسی نے کہا کہ وی سی تھنگس ایز وی آر ناٹ ایز دے آر. ہم اشیاء کو، حقائق کو، چیزوں کو، انسانوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں، اور اس طرح نہیں دیکھتے جیسے اصل میں وہ چیزیں خود ہیں. تو چونکہ اپنے ذہن پہ تعصب چھایا ہوا ہے اور اپنا ذہن اس کے خلاف رکھا ہوا ہے، اس لیے ہر بات میں یہ دیکھنا اور سوچنا کہ کسی طرح اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی کمزوری اور اس میں سے کوئی بات نکالی جائے، اس اللہ کے بندے پر ایک بہت بڑا الزام یہ بھی ہے جس کو تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں کہ اس نے حیدرآباد دکن کا استحصال کر دیا اور حیدرآباد دکن والوں پر اس سے بہت ظلم کیا. اور جو ریاست تھی پوری کی پوری، اس کا تعلق ان لوگوں سے تھا جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، اور سخت اورنگزیب کا مذہبی تعصب ثابت ہوتا ہے. حالانکہ سرے سے دور دور تک اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو اور ان چیزوں کو، مذہب کو ان چیزوں کے معاملے میں تعلق نہیں ہے. وہ کوئی اور وجوہات تھیں، کوئی اور اسباب تھے جس کی وجہ سے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ادھر گئے ہیں. اس میں مذہب کو تو نام کا بھی دخل نہیں تھا، مگر بات وہی ہے کہ چونکہ اپنا تعصب میں ذہن رنگا ہوا ہے، اس لیے اس کو بھی اسی تعصب کے ترازو پر تولنا ہے. امر واقعہ یہ ہے
کہ دکن میں 5 ریاستیں قائم تھیں، گولکنڈا، بیجاپور، خاندیش، برار اور احمد نگر، اور یہ 5 کی آپس میں لڑائی رہتی تھی، اور ایسی شدید لڑائی رہتی تھی کہ لمحہ بھر کو چین سے نہیں بیٹھتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر کے لڑ رہا ہے، کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، اور نوبت بنی جا رسید کہ علی عادل شاہ نے حسین نظام شاہ کی دست برد سے تنگ آ کر انہوں نے آخر ہندوؤں کو بلایا، رام راج کو مدد کے لیے بلایا، تو گویا تو انہوں نے شرط طے کر لی کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے جان اور مال اس سے یعنی تعلق نہیں رکھیں گے، اور مسلمانوں کی جان اور مال آ کر احمد نگر میں محفوظ رہے گی۔ مگر جب احمد نگر میں پہنچے ہیں ہندو تو پھر انہوں نے جو کچھ کیا، محمد قاسم نے تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے، نفل کشور کی چھپی ہوئی، وہاں دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ در مساجد فرود آمدہ بت پرستی نہیں کردند، مسجدوں میں بت رکھ کے ان کی عبادت شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساز نواختہ سرود میں گفتن، اور گاتے بجاتے تھے مسجدوں میں، اور عبادتیں کرتے تھے بتوں کی، اور اللہ کی عبادت کی بجائے ہندوؤں نے ان چیزوں کی عبادت کے لیے مسجدوں کو چنا، اور عدالت تناہ یعنی بادشاہ سلامت جو تھے از استماع ان اخبار دلگیر شدے، انہیں سخت دلی تکلیف پہنچی، رنج پہنچا، لیکن منع قدرت نہ داشت، روکنے کی طاقت تو رکھتے نہیں تھے، کیونکہ اتحاد جو کیا ہوا تھا اور رام راج کی وجہ سے، اس کی مدد کی وجہ سے فتح کیا تھا رام نگر اس کو، احمد نگر کو، تو اس لیے بتغافل میں گزرانی رند وہ کیا کرتے تھے، درگزر کرتے تھے، دانستہ طور پر بس چشم پوشی کر جاتے تھے۔ اتنی خانہ جنگیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد تیموریوں کو اور ان مغلوں کو موقع ملا کہ جا کر مداخلت کریں اور وہاں مسلمانوں کو سنبھالیں اور کم سے کم ہندو مسلمان فرق کو قائم رکھنے دیں۔ اکبر بادشاہ نے کوشش کر لی، جہانگیر چاہتے تھے، شاہ جہان چاہتے تھے کہ ان دوستوں سے ان 5 ریاستوں سے دوستانہ تعلقات قائم ہو جائیں، اور وقتی طور پر ہوئے بھی، لیکن پھر موقع پاتے تھے پھر دشمنی، پھر موقع پاتے تھے پھر اسلام اور مسلمانوں کو تنگ کرنا، تو مجبوراً پھر جب عالمگیر نے تخت سنبھالا تو 2 سلطنتیں اس وقت باقی رہ گئی تھیں، ایک حیدرآباد تھا اور ایک بیجاپور رہ گیا تھا، اور اس اثناء میں ہندوؤں کے بہت بڑے لیڈر جو شیوا جی تھے ان کے باپ ساہو نے سر اٹھایا۔ ساہو اور شیوا جی یہ دونوں اس قابل ہیں کہ ان پہ مستقل گفتگو کی جائے، مگر اس وقت چونکہ وقت ایسا ہے نہیں اور موضوع بھی ایسا تفصیل سے بیان نہیں کرنا، اس چیز کو چھوڑتے ہیں۔ تو عادل شاہ اس وقت بیجاپور میں والی تھے، انہوں نے پونا اور سوپا 2 صوبے جو تھے ساہو کو دے دیے، جو کہ شیوا جی کے والد تھے، انہیں دے دیے، اور شیوا جی نے ان علاقوں میں بہت قلعے بنوائے۔ عادل شاہ جو تھے والی بیجاپور بیمار ہو گئے اور انتقال ہو گیا، اور اس زمانے عدالت میں بیماری کے دوران شیوا جی نے 40 قلعے تیار کیے۔ ادھر عادل شاہ والی بیجاپور کا کوئی شرعی وارث تھا نہیں، درباریوں نے اسکندر نام کے ایک آدمی کو تخت پہ بٹھا دیا، بچہ تھا، اور جب وہ بالغ ہوا تو اس نے کیا کیا، اپنے سرداروں میں سے ایک افضل خان کو بھیجا کہ شیوا جی کے مقابلے کو جاؤ۔ شیوا جی نے دھوکہ دیا اور اسے بھی قتل کر دیا، اور اس وقت پورے ہندوستان پر سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ کی سلطنت تھی۔ یہی مجہول آدمی جو تھا نا سکندر، یہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا اثر تھا۔ اب شیوا جی نے انتقال کیا، اس کے بعد ان کا بیٹا سمبھا آ گیا، تو سکندر جو تھا اس نے اپنی کمزوری یا پھر مغلوں سے جو قدیم عداوت چلی آتی تھی، اس نے کیا کیا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خلاف سازش کی، اور سمبھا نے اسے مل کے اس نے کیا کیا کہ بغاوت اور حملہ کرنے کی ٹھانی۔ تو عالمگیر جی نے بار بار خط لکھے، ہر طرح کی ترغیب دی، ہر طرح سے ڈرایا کہ دیکھو سکندر یہ بات نہ کرو۔ اسی لیے مورخین کہتے ہیں کہ جب بیجاپور سے سکندر نے فساد اور نفاق کیا تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاس متواتر بعض رسید و مقرر فرمان نصیحت آمیز از راہ تحدید و وعدہ و وعید صادر گردید۔ مسلسل اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خط لکھتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے، ڈراتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ فائدہ نہ بخشید۔ ان سب چیزوں نے کوئی فائدہ نہیں کیا۔
اور سکندر اور اس کے ساتھ وہ جو دوسرا مل گیا تھا سمبھا، ان دونوں نے مل کے مغلوں کو باقاعدہ اس بات پر لے آئے کہ جنگ ہونی چاہیے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بیجاپور کو فتح کیا اور انہوں نے اپنے مملکت میں شامل کر لیا. اس فتح کے بعد سکندر سے کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، جسے وہ بار بار آگاہ کرتے رہے اور خط لکھتے رہے؟ قتل کرنا چاہیے تھا، مارنا چاہیے تھا، کم سے کم قید میں ڈال دینا چاہیے تھا. اورنگزیب ان ساری چیزوں سے برتر و اعلیٰ تھے. انہوں نے سکندر خان کو بلایا اور آپ دیکھیے اس پہ انعامات کتنے کیے. خلعت خاص اس کو دی، پھر تلوار اس کو دی اور تلوار کے پرتلے پہ موتی ٹکوائے. پھر انہوں نے مروارید خالص پتھر کی ایک مالا اور اس کے ساتھ پھول دیے اور زمرد اس میں آویزہ کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عصا بھیجا کہ اسے بھی وہ رکھا کریں اپنے ساتھ، اور مرصع تھا، سونے چاندی کا کام ہوا تھا. اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ خاص میرے شاہی خیمے کے ساتھ سکندر کا خیمہ لگایا جائے کہ بہرحال یہ مملکت میں حکمران اور مقتدر ہستی رہی ہے، اور ہر قسم کی ضروریات فرمایا کہ یہاں سے شاہی خزانے سے میرے اپنے ذاتی مال سے اس کو مہیا کیجیے. یہ تھا سکندر کے ساتھ ان کا سلوک. اور دوسری ریاست تھی حیدرآباد. اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تانع شاہ تھا ابو الحسن، اور قطب شاہ جو ان تانع شاہ سے پہلے حیدرآباد کا فرما روا تھا، اس کی جب وفات ہوئی تو اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، نہ کوئی قریبی عزیز تھا. تو لوگوں نے تانع شاہ کو جو دور کا تعلق رکھتا تھا قطب شاہ سے، تخت نشین کر دیا. یہ ابو الحسن تانع شاہ مزاج کا نہایت نازک، اب تک مشہور ہے تانع شاہی مزاج. تو ابو الحسن اس کی تربیت کہاں ہوئی تھی؟ یہ حیدرآباد کو سنبھال سکتا تھا؟ سارے مورخین کہتے ہیں جب اس کے حالات لکھتے ہیں کہ بچپن سے آزاد اور بد عقیدہ صوفیوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا. تخت نشینی کے بعد بھی یہی صورتحال قائم رہی. معاصر علماء اس کے مصنف اگرچہ اس کی طرف ہیں، ابو الحسن تانع شاہ کی طرف، لیکن جہاں حیدرآباد کی فتح کا ذکر آیا ہے بے اختیار لکھنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ابو الحسن والی تلنگ کے از غائب انہماک در عیش و عشرت. تلنگانہ کا والی ابو الحسن انتہائی عیش پرستی کی وجہ سے در 15 سالہ حکومت خیش از شہر حیدرآباد غیر از مسافر یک کردہ و محمد نگر گولکنڈہ سفر گزین شدہ بود. 15 برس انہوں نے حکومت کی اور حیدرآباد سے کبھی باہر قدم نہیں رکھا. بس ایک مرتبہ 1 میل کے فاصلے پر حیدرآباد سے گولکنڈہ گئے تھے اور گولکنڈہ کا سفر انہوں نے کیا تھا، اور ہر روز برد دشوار بود. روزانہ سواری کرنا ان کے نزاکت اور آرام کی وجہ سے انہیں نہایت دشوار تھی. تو اس عیش پرستی کے ساتھ حکومتیں ہوا کرتی ہیں. اسی لیے مورخین کہتے ہیں کہ ابو الحسن فرما روائے حیدرآباد نے ملک کو مادانہ اور آکنا کے ہاتھ میں دے دیا. یہ دونوں ہندو اور دونوں، وہ کہتے ہیں مورخین کہ ہر دو کافر شدید العداوت بودند. یہ دونوں ہندو کافر جو تھے سخت متاثر تھے، سختی و ظلم و زیادتی بر مسلمانان می گزر، اور مسلمانوں پر سخت ظلم کرتے تھے. وہ فسق و فجور اعلانیہ اور کھلے بندوں فسق و فجور اور کبیرہ گناہ ہوتے تھے. از رواج مسکرات والا بولا زیاد بعد رسید، اور پورے ملک میں انہوں نے شراب کو عام کر دیا، اور اسی طرح ناچ گانے کو، اور اس کے بعد جو لوازمات شراب کے ساتھ ہوتے ہیں ولیعذ باللہ، ان چیزوں کو انہوں نے اپنے ملک میں عام کر دیا. اور یہ خبریں عالمگیر رحمت اللہ علیہ تک مسلسل پہنچ رہی تھیں. ابو الحسن کو کس نے حکومت دلائی تھی؟ سید مظفر نے. ابو الحسن نے انہیں معزول کیا اور مادنا جو برہمن تھا اسے وزارت عثمہ دے دی اور حکومت کے سارے اختیارات دے دیے. اور نوبت جہاں تک پہنچ گئی کہ سپہ سالار مسلمان ابراہیم خلیل اللہ اس کو ذلیل و رسوا کیا، اور جو دوسرا تھا مادنا جس کو سارے اختیارات دے دیے تھے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ رت کو فتق امور ملکی و مالی و اقتدار آن دو برادر و بہمن شوم. یہ 2 بد اتوار برہمن بھائی مادنا اور ایکنا، ان دونوں کو ساری سلطنت کے اختیارات سپرد کر دیے، اور یہ پرانی حکومت کے فتنہ و فساد اور وبال اور حکومت کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنے.
یہ وہ زمانہ تھا کہ شیوا جی عالمگیر کے دربار سے بھاگ کر دکن میں آ گیا اور وہاں سے حیدرآباد، اور ابو الحسن سے کہا کہ تانشاہ چلو میں اور تم مل کے اپنی فوجوں کو ملا کر اورنگزیب سے سلطنت چھینتے ہیں۔ کہاں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پورے ہندوستان کا بادشاہ اور بادشاہوں کی اولاد، اور اتنی بڑی مملکت اور اتنا مدبر اور اتنا بڑا سیاستدان اور اتنی بڑی سرداری اور شاہانہ اقتدار کا مالک، اور کہاں یہ دو مل کے منصوبہ یہ بنا رہے ہیں، ایک ابو الحسن تانشاہ جن کی نزاکتوں سے جان نہیں چھوٹی، اور دوسرے شیوا جی باغی ہو کے کہ ہم دونوں مل کر اورنگزیب سے حکومت چھینیں۔ ابو الحسن بھی مان گیا اور فوج اور روپے سے اس کی مدد کی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا 21واں سال تھا تخت نشینی کا، اور پہلا حملہ انہوں نے کیا حیدرآباد کے حکمرانوں نے، اور پھر کیا ہوا کہ جالنا ایک جگہ کا نام ہے، اس کو بالکل ویران کر دیا۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا۔ اب ادھر سے شیوا مت گیا، اور سمبا جب جانشین ہوا تو ابو الحسن نے شیوا کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے تحت اس نے 1,00,000 سونے کے سکے اس کے بیٹے سمبا کو دیے، اور کہا کہ بیجاپور نہ سمجھیں اورنگزیب، یہ تو حیدرآباد ہے، اس کو وہ کیسے فتح کر سکتے ہیں۔ اور اس پہ اندازہ کیجئے کہ خط لکھا، اور مورخین کہتے ہیں کہ 1,00,000 نقد دے کے کہا کہ دیکھو اورنگزیب نے جتنے قلعے بنوائے ہیں انہیں برباد کرنا ہے، اور مورخین کہتے ہیں زبان زد عالمی ساختہ بود، اور اس کی بدنامی کا چرچا ہو گیا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ بیجاپور کے محاصرے میں مصروف تھے، اور ابو الحسن نے ایک اور سردار کو خط لکھا، اور دوسری طرف سمبا کو خط لکھا، اور اسے کہا کہ فوج لے کر بڑھو، اور میں 40,000 کا لشکر لے کے حیدرآباد سے آؤں گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ حضرت کس کس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد راجہ سمبا جو تھا وہ لشکر لے کر بڑھا، اور اس سکندر تاکہ آگے مدد کرے، اور آگے سے 40,000 اس نے بھی تیار کر رکھے تھے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تک یہ خط پہنچ گیا جو ایک نے دوسرے کو لکھا تھا، تو انہوں نے کہا، وہ غصے میں فرمایا کہ اب تک تو اس بندر نچانے والے کو ہم نے چھوڑ رکھا تھا، لیکن مرغی جب خود بول پڑے تو پھر اسے ذبح کرنے کی کیا کسر باقی رہ جاتی۔ اندازہ کیجئے اورنگزیب کے صبر اور تحمل کا کہ اس کے باوجود جب انہوں نے اپنے بیٹے شہزادہ معظم شاہ کو حکم دیا کہ حیدرآباد پر حملہ کیا جائے، تو خط لکھا ابو الحسن کے نام، اور فرمایا کہ یہ اگر مندرجہ ذیل شرائط آپ کو منظور ہوں تو بیٹھ کے صلح کر لی جائے، اور سب سے پہلی شرط رکھی کہ جو 2 برہمن بھائی ہیں مادنا وغیرہ، ان کو وزارت سے معزول کریں اور انہیں قید میں ڈالیں، اور حساب لیں، محاسبہ کریں کہ انہوں نے مساجد اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا۔ دوسری شرط لکھی کہ ہماری مملکت کے جو علاقے آپ نے غصب کر لیے ہیں، لوٹ لیے ہیں، میں اس سے کچھ نہیں کہتا، بس وہ واپس کر دیں۔ تیسری شرط یہ لکھی کہ جو ہمارے آپ کے درمیان معاہدہ تھا اس کے تحت رقم آپ کی طرف بنتی ہے وہ بھی واپس کر دیں۔ ابو الحسن تانشاہ وہ تو کسی اور ہوا میں اڑ رہا تھا، درباریوں کے سامنے رکھا تو درباری اس سے بھی بدتر نکلے۔ انہوں نے کہا اورنگزیب کی کیا حیثیت ہے کہ ہمارے سامنے ٹکر لے سکے۔ معظم شاہ نے صرف پہلی شرط پر گفتگو کی کہ دیکھو تم نے جن لوگوں کو قید کیا ہے ہمارے حوالے کر دو۔ تو جواب دیا آگے سے تانشاہ نے، اس نے کہا نیزے کی نوک سے بندھے ہوئے ہیں، زیادہ بات کرو گے تو نیزہ انی ان کے سینے میں چبھو دیں گے۔ یہ ہے ابو الحسن کی حالت تانشاہ کی کہ عیاشی اور شراب نوشی پورے حیدرآباد میں پھیل رہی ہے، اور وزیر اعظم اور درباری ہندو ہیں، مسلمانوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور مغلوں پر حملہ کر کے ان کی سلطنت، ان کے علاقوں پر قبضے ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت کیا انہیں کرنا چاہیے تھا؟ اب جب اورنگزیب اٹھے ہیں تو پھر ابو الحسن نے قدیم طریقے پر معافی کی درخواست کی۔ اسے اندازہ ہو گیا لشکر کو دیکھ کے کہ بادشاہ سلامت تو خود تشریف لے آئے ہیں، حواس اس کے جاتے رہے اور اوسان خطا ہو گئے۔
تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر جو خط لکھا ہے یہ بھی دیکھ لیں اس کو کیا آخر تعلق ہے اس خط کو اور تانے شاہ کو اور یہ جو مادنہ کی وزارت ہے ان سب چیزوں کو اس الزام کے ساتھ جو ابوالحسن جو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ پہ لگایا جاتا ہے کہ حیدرآباد پہ حملہ اس لیے کیا کہ ان کا مسلک ان سے نہیں ملتا تھا۔ اورنگزیب رحمت اللہ نے لکھا گرچہ فعال قبیح آن بد عاقبت از احاطہ تحریر بیرون است، تانے شاہ نے جو بری حرکتیں کی ہیں گرچہ ان کا تحریر کرنا بھی دشوار ہے، لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ ٹھیک طرح سے رہنا ہے، اولاً اختیار ملک و سلطنت بکف اقتدار کافر فاجر ظالم دادند، اس نے یہ غلطی کی ہے کہ اپنی ملک اور سلطنت کا اختیار سارے کا سارا ایک کافر کی ہتھیلی پر رکھ دیا ہے، اور کافر ہی نہیں ہے صرف وہ فاجر بھی ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کو رائج کرنے والا ہے، ظالم ہے، وفادات و مشائخ و فضلارا منکوب و مغلوب ساختن۔ اور حیدرآباد کے سادات، وہاں کے مشائخ، وہاں کے علماء ان کو یہ ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بدر رواج فسق و فجور افراد اعلانیہ کوشیدن، اور کھلے بندوں عام طور پہ فسق و فجور کے اڈے کھول دیے انہوں نے، وہ خود از بادہ پرستی و ریاست و بدمستی دولت در انواع قبائل شب و روز مستغرق بودن، اور خود شراب نوشی میں مدہوش اور ریاست کو بدمستوں کے سپرد کر دیا ہے، اور پیسہ جو ریاست کا ہے وہ سارے کا سارا قبائل کبیرہ گناہوں کے اختیار کرنے میں صرف ہو رہا ہے، غرق ہو گئے ہیں اس میں۔ اس طرح حکومتیں چلتی ہیں، بلکہ کفر از اسلام، بلکہ یہاں تک اس نے ظلم مچا دیا ہے کہ اسلام کو کفر سے بدل رہا ہے، وہ ظلم از عدل، اور عدل کی بجائے ظلم کر رہا ہے، وہ فسق کا عبادت اور خدا کی عبادت کی بجائے اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، فرق نہ نمودند۔ تو اور کفر اور اسلام میں، ظلم اور انصاف میں، فسق و فجور اور خدا کی عبادت میں کوئی فرق نہیں کر رہا، اور جو کافر ان کے لیے مدد کر رہے، اصرار ورزیدند، اور پھر خدرہ در عدم اطاعت اوامر و مناہی الہی خصوص در مادہ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، ان سب چیزوں میں وہ ذرا پرواہ نہیں کرتا، اور قرآن کریم نے جو کچھ کہا اس کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ نزد خلق و خالق مطعون ساختن، اللہ کی مخلوق بھی تنگ آئی ہوئی ہے اور اللہ کی نگاہ میں بھی برا بن رہا ہے، چنانچہ مقرر در این باب فرامین نصیحت آمیز مسحوب مردم آداب دان مزاج گرفتہ ہے حضور صادر شد۔ چنانچہ اس بارے میں بار بار یہ لکھا گیا ہے، بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ان حرکتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ اس ساری بات کو دیکھ لیں، اس اللہ کے بندے نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس میں کون سی ایسی بات ہے جس میں انہوں نے مذہبی تعصب کو دخل دیا ہے؟ سرے سے بات ہی الگ ہے کہ وہ یہ کہ مسلمانوں کی سلطنت ہے، مسلمان ہیں وہاں رہتے، تم نے کافروں کو مسلمانوں پر غالب کر دیا ہے، اور نتیجے میں اس کے حیدرآباد کے سادات، مشائخ اور علماء اور فضلاء ان کی توہین ہو رہی ہے۔ مت کرو۔ یہ تو جو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی سوانح لکھنے والے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ حیدرآباد کا ارادہ کر لیا تھا، اور حیدرآباد کے شیخ الاسلام سے پوچھا کہ مجھے اجازت دیجیے حیدرآباد پہ حملے کی، تو انہوں نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو اجازت نہیں دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اورنگزیب نے انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ کرنے پر مجبور کیا، اور پھر مرزا محمد کو بھیجا اور کہا ابوالحسن سے جا کر کوئی ایسی بات کرو کہ تانی شاہ تم سے لڑ پڑے اور ہمیں حملہ کرنے کا بہانہ ہاتھ آئے۔ اور پھر اس میں مزید قصہ یہ لکھا کہ مرزا محمد جب گئے تو انہوں نے جا کر ایک ایسا الماس، ایک ایسا قیمتی پتھر طلب کیا جو بہت زبردست قیمت رکھتا تھا، تو اس سے انکار کر دیا، اور نتیجہ ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ ہے کوئی تک بنتی اس چھوٹ کی؟ کہاں؟ حیدرآباد کے معاملے میں وہ کہتے تھے کہ یہ اسلامی سلطنت ہونی چاہیے، اور کہاں اس کو اس طرح سے بدنام کرنا اور اس پر جھوٹ بولنا۔ یہ چیزیں وہی کہہ سکتے ہیں جن کو اللہ کا خوف نہ ہو، اور مورخین جو اس کو ملے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو، یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ کس اثر کے تحت اس کو بدنام کر رہے تھے۔ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حیدرآباد، بیجاپور اور یہ ریاستیں باج گزار نہ بن گئی ہوتی، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے انہیں شامل نہ کر لیا ہوتا اسلامی مملکت میں، اور انہیں فتح نہ کر لیا ہوتا،
تو ہندوستان میں جو حال بڑودہ سلطنت کا اور گوالیار کا ہوا ہے بالکل ٹھیک اسی طرح حیدرآباد اور بیجاپور یہ ساروں پر بھی ہندوؤں کے علم اور جھنڈے لہرا رہے ہوتے اور کوئی خدا کا نام